شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک شوہر کا بیوی سے بے حد محبت کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ ایک دن زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو اس بیوی کے انتقال میں بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اسے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار سے پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خنڈہ مبارک اس قبر پر لگایا اور قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی نے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا کہ اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ میں لپیٹا ہوا ہے، آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر کی یہ ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار سے پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت، یہ میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں؟ میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسن و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی
تو اس عورت نے اسے دیکھا، اس عورت کو بھی وہ شخص پسند آ گیا۔ دونوں نے اشارے میں باتیں کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری داسی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا، تو ہی بتا اسے تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری داسی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی داسی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چلتا رہا کہ اچانک ایک بار سے پھر عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت، آپ ہی نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی داسی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار شیعہ کار بن کر مرا، جب قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے اس شخص کو دیکھا جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرا پر کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کاندھے پر رکھا، آپ نے فرمایا کہ کاش تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، اپنا سکون برباد کیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب سے کر لیتا تو اس حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تکلیف فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق نے تجھے ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تو ایسے کیوں کرتا ہے، کیوں ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے؟ یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں؟ وہ شخص بولا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا پھر تجھے اللہ کرنے کی کیا فائدہ ہے، جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ کا جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں کسی نے اسے کہا او میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا، پھر تو جب دوسری بار اللہ کہتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیری اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے اللہ کرتا چلا جا۔ تیرے اللہ کہنے پر اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کے کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی معلومات دیتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل پیارے رسول کے فرمان کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔